پروگرام دی لندن آئی اور میں ہوں شراز خان. ویلکم. برطانیہ میں 2 نومبر کو یہودیوں کی عبادگاہ پر ایک شخص نے مانچسٹر میں گاڑی چڑھا دی. حملہ آور کو کہا جاتا ہے کہ پولیس نے اسی وقت قتل کر دیا، جبکہ 2 افراد بھی یعنی وہ پہلے اس نے گاڑی چڑھائی، پھر اس کے بعد گاڑی سے دھکا دیا، پھر چاقو لے کر 2 آدمیوں کو مار دیا، ہلاک کر دیا. اس کے بعد 14 دسمبر کو سڈنی میں ایک حملہ ہوا ہے یہودیوں کے عبادگاہ کے اوپر. پاکستان اور انڈیا پہلے انڈیا یہ سے خبر چلی، میڈیا خبریں دیتا رہا کہ یہ جو ساجد اکرم ہے یہ پاکستانی نژاد ہے، یہ پاکستانی ہے. وہ اس پر جوبلیشن مناتے رہے. دوسرے دن یہ بات واضح ہوئی کہ وہ پاکستانی نہیں بلکہ انڈین نژاد تھا. تو اس کے بعد پاکستان کا میڈیا شروع ہو گیا. لیکن جو مغرب میں آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، سب سے ورنگ سچویشن ہماری یہ بنی کہ چونکہ اٹ ہیپن ٹو بی اے مسلم، تو مسلمانوں کے لیے ایک اسلامو فوبیا کے حوالے سے یورپ میں ایک بہت بڑی یا ویسٹ میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے. ہمارے کرنے والی کیا بات ہے؟ اور پھر ہم نے مسلمانوں نے مانچسٹر 2 اکتوبر کو جو حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کی، بلکہ ساری کمیونٹی نے ایٹ لارج بڑے پیمانے پر اس کی مذمت کی. چونکہ برطانیہ ہو، یورپ ہو، یہاں لوگ زیادہ تر ہارمنی میں، انٹیگریشن میں ایک دوسرے سے سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں. مسلمانوں کی عبادگاہوں کے اوپر حملے ہوئے، لیکن پھر یہودیوں کی عبادگاہوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو اس کے تانے بانے اوبیسلی غزہ سے، فلسطین سے، اسرائیل فلسطین اس کنفلکٹ سے جا کر ملتے ہیں. اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ قوانین یہاں بھی بہت سخت ہو رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہودیوں کے خلاف جو نفرت انگیز معاملات ہوئے ہیں، بڑے ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بارے میں واقعی انہیں بہت پریشانی لاحق ہے. اسی طرح آسٹریلیا کے اندر بھی امیگریشن کے قانون سخت ہو رہے ہیں. وہاں پر دہشت گردی کا بہت بڑا حملہ ہوا. اس سے پہلے جولائی کے مہینے میں بھی ایک حملہ ہوا تھا. تو آج ہم نے اس سیگمنٹ میں یہ بات کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے اوپر، ان ممالک کے اوپر جو ٹائنی مائنارٹی یہاں رہتے ہیں، ان کے اوپر کیا پابندیاں لگیں گی، اور امیگریشن کے حوالے سے کیا کیا سختیاں ہوں گی. مجھے لارڈ قربان صاحب نے جوائن کیا ہے، برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر اظہر چوہان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے لندن سے، ماہر قانون ہے. اس کے علاوہ مجھے جوائن کیا ہے سردار عبد الرازق خان ایڈوکیٹ صاحب نے، جو راولپنڈی بار کے سابق صدر ہیں، پریکٹسنگ لائر ہے. اس کے علاوہ رونا شکیل صاحب نے مجھے دبئی سے جوائن کیا ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. ہم نے دوسرے سیگمنٹ میں برطانیہ کی امیگریشن کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ایک جج جو تقریباً 40 سال پہلے طارق محمود جہانگیری صاحب نے ڈگری حاصل کی تھی کراچی یونیورسٹی سے، اور اٹ ہیپن ٹو بی کہ ان کو اپنے 2 کولیگز نے یعنی نوکری سے نکال دیا. یہ کیا ماجرا، یہ کیا کیس ہے، اس پر سردار رازق خان ایڈوکیٹ صاحب سے بات کریں گے، اور رانا شکیل صاحب ہمیں بتائیں گے کہ دبئی کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ کیا ہے، اس کا تعلق پاکستان سے کیا ہے، چونکہ پاکستان سے لوگ اپنے بزنس بند کر کے دبئی ریئل اسٹیٹ میں اور دوسرے بزنس پہ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ماجرا، اس پر ہم آج جانکاری ان سے لینے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلے لارڈ قربان صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا، what we can do to reduce such attacks, is it in our کوئی ہمارے اندر ہے، ہمارے امام کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پر بھی حملہ ہوا تھا. آپ کو پتا ہے جو نیوزی لینڈ میں مسجد پر حملہ ہوا تھا، وہ بہت بڑا حملہ تھا، وہاں کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. مسلمانوں کی مساجد پر بھی حملے ہوئے، یہاں بھی ہوئے، ہر جگہ ہو رہے. what we can do to keep our جو ہماری ہارمنی ہے، محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے، چونکہ فارن پالیسی کا کہیں نہ کہیں تعلق ان حملوں سے بھی ہے، اور یہ ڈویژن جو پیدا ہو رہی ہیں یہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں. حکومتیں اس حوالے سے کیا کر رہی ہیں، اور آپ کا اپنی کمیونٹی کو اور ایز اے برٹش پارلیمنٹیرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شراز خان، تھینک یو ویری مچ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. اصل میں نے جیسے آپ کے کہا تھا، میں کسی دوسری میٹنگ میں مجھے جانا ہے،
اور میں بہت لیٹ ہو چکا ہوں. میں نے 7:15 گھر سے چلے جانا تھا. تو ابھی میں چند منٹ کے لیے آپ کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہوں، اور مختصراً ایک دو باتیں جو جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا ہے اس حوالے سے کہنا چاہوں گا. پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں سڈنی میں نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ظالمانہ تھے. وہ منافرت سے بھرے تھے. کسی بھی کمیونٹی کو اس طرح ٹارگٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا ہے، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ہے. اور ایسے واقعات کی کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ ہوں وہ مذمت ہی کی جا سکتی ہے. یعنی اس کو یعنی ہم لائٹلی نہیں لیتے ہیں، اور ہماری ہمدردیاں جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو جن کی جانیں گئی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو پکڑا گیا ہے بندہ اس کو یعنی انصاف کے کٹیڑے میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو برابر طریقے سے سزا دی جائے گی. رہا معاملہ کہ وہ اس کا کس مذہب سے تعلق تھا، تو بات یہ ہے کہ اچھے برے ہر ماحول میں ہر معاشرے میں لوگ بستے ہیں. اگر یہ مذہب ہی کا لیجئے تو سڈنی میں جس آدمی نے فائرنگ کر کے اتنے لوگوں کو مارا ہے وہ ہیپنس ٹو بی اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، مسلمان ہے یقیناً ہوگا. یا یعنی اور بچانے والا جو ہے جس نے اس کو ٹیکل کیا اتنے بڑے یعنی شہر میں، ایک ہی آدمی سامنے آیا جس نے جا کر کے اس کو قابو کیا اور اس سے یعنی وہ ایک بندوق چھین لی، وہ بھی مسلمان تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کرنا کہ شاید مسلمان کسی ایک کمیونٹی کے خلاف ہیں، یہ نہیں ہے. ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کر کے دوسروں کی حفاظت کے لیے آگے دوڑ کر کے آنے کو تیار ہیں. اب وہ جس نے سڈنی کے اس واقعے کے معاملے میں بندوق چھیننے کی کوشش کی اور چھین لی، وہ خود زخمی پڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کا بازو جو ہے وہ کاٹنا پڑ جائے چونکہ اس کا بازو زخمی ہے. تو بہرحال یہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں. ہمیں یعنی ایسے واقعات کی تو ہم مذمت کرتے ہی ہیں. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ریسنٹلی بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کی وجہ سے برطانیہ جیسے ملک میں بھی نفرتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. یہاں ایک طرف اینٹی سیمیٹک جو ہے فیلنگز وہ بڑھ رہی ہیں، جو کچھ فلسطین میں ہوا ہے، جو کہ غزہ میں ہوا ہے، اور دوسری طرف اسلاموفوبیا میں بھی بہت یعنی اضافہ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یعنی یہودیوں کے خلاف نفرت میں جہاں اضافہ ہوا ہے، اٹیکس ہوتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے وہاں مسلمانوں کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر بہت کچھ کہا جا رہا ہے. اور یعنی خاص کر کے برطانیہ کے اگر ذکر کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو بڑی واضح ہے اور آپ لوگوں کو اس چیز کا یعنی بار بار ذکر کرنا چاہیے، یہاں سب سے بڑی کمیونٹی اگر مسلمانوں کی کوئی آباد ہے تو سب سے بڑی کمیونٹی یہاں یعنی مسلمانوں کی ہے. اور سو فار الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان معاملات میں یہ نفرت بھرے جو حملے ہو رہے ہیں، جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں ریسنٹ ایئرز میں کوئی بھی پاکستانی ملوث نہیں پایا گیا. اگر ہے بھی تو وہ انڈیویجول کو کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی پہ انڈیویجول اٹھ کر کے کوئی حملہ کر دیتا ہے، کسی پہ کوئی بات کر دیتا ہے تو اس پہ کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک ذمہ دار طریقے سے یہاں رہ رہی ہے دوسری کمیونٹیز کے ساتھ، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا ہندو ہوں یا جو بھی ہوں. وہ ہم یہاں پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں. اور ہماری کمیونٹی کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری مساجد میں کوئی بھی ایسی جگہ ہے، مسجد کم از کم میں پورے یو کے میں آتا جاتا ہوں، مسجدوں میں میں سنتا ہوں، واعظ تقریریں بھی سنتا ہوں، جلسوں میں بھی جاتا ہوں. میں نے کبھی کسی امام کو اس طرح کی نفرت پھیلاتے ہوئے کبھی نہیں سنا ہے، بلکہ جہاں بھی سنا ہے ہمارے جو علماء ہیں وہ اس معاملے میں بڑے ذمہ داری سے لوگوں کو پرامن رہنے کی اور مل جل کر رہنے کی تلقین کرتے ہیں. اور کمیونٹی صرف علماء کی نہیں سنتے، میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل بھی ہم جو سیاستدان ہیں ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی مکس اس ڈائیورس کمیونٹی کا حصہ ہے. اور ہمیشہ ہم ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اور رسپیکٹ کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ برطانیہ میں اس کو بڑھنا چاہیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ سارا کچھ کہنے کے باوجود جیسا میں نے کہا ہے کہ اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبیا میں اضافہ جو ہو رہا ہے یہ خطرناک حد تک ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت تو یعنی ہر جگہ پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت اس حد تک پائی جاتی ہے کہ اگر بالفرض ایک بچہ جو ہے وہ جاب اپلائی کرتا ہے، اگر ایک ہی سی وی ہے
اس پہ محمد نام اگر لکھا ہے تو اس کے 4 گنا کم یعنی امکانات ہیں جاب ملنے کے، اور اگر اس بجائے اس کے کہ اگر اس کا نام جان سمتھ ہوگا تو اس کے 4 گنا زیادہ امکان ہیں انٹرویو کے لیے کال کرنے کا. یعنی یہ ریشو جو ہے یہ آپ کو بہت ملے گا عام، اور اسی وجہ سے اس کا اثر جو ہے وہ یعنی پڑ رہا ہے جاب مارکیٹ میں بھی بالفرض. یہاں جو ان امپلائمنٹ ہے وہ تقریباً 3 اور 4% کے قریب ہے پورے ملک میں، لیکن 5 ہو چکی ہے ہماری جو سر، بعض تقریباً 5 ہو چکی ہے. ہمارے جو مسلم کمیونٹیز ہیں اس میں 11-12% تک یہ ان امپلائمنٹ چلی گئی ہے. یعنی یہ اثرات پڑتے ہیں جب آپ یعنی لوگوں کو انٹرویو تک نہیں بلایا جائے گا تو وہ کیسے جابیں حاصل کریں گے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے یہاں رہ کر کے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمیں مل کر کے ان چیزوں کا یعنی مقابلہ کرنا ہوگا قانون کے اندر رہتے ہوئے. پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلامک فوبک جتنی لہر اٹھ رہی ہے، اور یہ جو ریفارم پارٹی جو ہے وہ یہ ڈیوائسو پارٹی ہے، یہ جو سامنے آ رہی ہے یہ کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو اگر پیچھے دیکھا جائے ایک زمانہ تھا نفرتیں پھیلانے والے نیشنل فرنٹ والے آئے تھے، ان کو بھی برٹش پبلک نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اس کے بعد بی این پی آئی ہے، اس کو بھی جنرل جو برٹش پبلک ہے اس نے بیلٹ باکس پر اس کو یعنی شکست دی ہے. اور یقین کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں بلکہ آنے والے وقتوں میں یہ جو ریفارم پارٹی ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک فاشسٹ پارٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائسو پارٹی ہے. ٹھیک. وہ بھی مجھے پوری امید ہے کہ پوری برٹش کمیونٹی جو ہے وہ مل کر کے بیلٹ باکس پر اس کو شکست دے گی. یہی ایک طریقہ ہے ہمارے لوگوں کو سیاست میں رہ کر کے اس ملک کی سیاست کرنی چاہیے، اور اس ملک میں اپنے ووٹ کو بڑے دانشمندانہ طریقے سے استعمال کرنا ہوگا. صحیح ہم صحیح اس طرح کی جو نفرت صحیح. پھیلانے والے لوگ ان کو باہر رکھ سکیں. تو میں اسی کے ساتھ میں اجازت بھی چاہوں گا، کہیں اور Thank you, جانا تھا thank you, Lord میں Sahab. بہت Thank you, thank you. You have already said it, and it was like promised as you described. Thank you very much. You can go to your appointment, and I will continue this program with other guests. اچھا، چونکہ سردار عبد الرازق خان ایڈوکیٹ صاحب کی میرے خیال میں آنکھیں تو بالکل لگتا ہے جیسے بند ہو چکی ہیں، لیکن بہرحال بات کرتے ہیں ان سے. پہلے جو اظہر چوہان صاحب سے ذرا اس کے اوپر کومنٹس لے لوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سردار رازق صاحب کے پاس آتا ہوں. ذرا ایک کمنٹس مجھے لینے دیں وٹ ایور لاڈ صاحب نے کہا ہے، چونکہ سیگمنٹ وہ یہ ہے ہمارا یو کے حوالے سے یا وہ یہودیوں کے خلاف نفرت کے حوالے سے. تو اظہر چوہان صاحب، آپ ذرا بینگ اے برٹش پالیٹیشین، برٹش لوئر، بیرسٹر، کیا اس پر کومنٹس کریں گے جو یہ میں نے جو لاڈ صاحب سے we should be apologetic about this، اور ہمیں ایکٹیولی سیاست میں حصہ لینا چاہیے جیسے لاڈ صاحب نے کہا ہے. what can we do to reduce the Islamophobia اور یہودیوں کے خلاف جو نفرت پڑ رہی ہے، ہارمنی کو، انٹیگریشن کو، یہ جو سارے معاملات ہیں کمیونٹی کے اندر اس وقت چل رہے ہیں، ہمارا کیا رول؟ تھینک یو شہباز خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا کہ اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. پہلی تو بات یہ ہے جی، یہاں اگر یو کے میں رہ کے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہمیں بیان بھی دینا چاہیے، ہمارا کول آف فیل بھی اسی طرح ہونا چاہیے. وی آر ناٹ ہیئر ٹو پریچ ہیٹریڈ اگینسٹ اینی ون. نہ ہم کسی کو کے خلاف کوئی نسل پر، مذہب کی بیس پر ہم کسی بندے کو ٹارگٹ نہ کر رہے، نہ کرنا چاہیے. نہ ہی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی جو پاکستانی نسل دار لوگ ہیں جو مڈل ایسٹ سے آئیں. I don't think we have any room for such behavior. I agree with Lord Qurban Sahab that what we must do کہ ہمیں پارلیمنٹری پروسیس میں حصہ لانا چاہیے. کاؤنسلر سے لے کر ایم پیز تک، ہاؤس آف لارڈز تک ہمارے ممبرز ہیں، لیکن اور انٹیگریشن کے لیے ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یہاں کمیونٹی کیوں غصے میں ہے، انفرادی طور لوگ ہر جگہ پر پریشان ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ایک پریشر کوکر کی طرح پریشر بلڈ کیا جاتا ہے، فورن پالیسی، بیانات، آپ کو ایک طرف فلسطینی غزہ کے لوگوں کا خون نظر نہیں آ رہا. ایٹ دا سیم ٹائم یو کے میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے میں بھی ٹیکس پیئر ہوں، آپ بھی. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یوکرینین کو ری ایلوکیٹ کیا گیا یو کے میں،
ان کی بیوی بچوں کو یہاں لایا گیا، فری ایجوکیشن، فری ہاؤسنگ، ہر چیز. حالانکہ فلسطین میں جو لوگ نہیں اپنا ملک چھوڑنا چاہ رہے، غزہ میں، ان کو ہم ابھی فوڈ ایڈ نہیں بھجوا سکے. سو اوبیسلی لوگوں کے اندر پھر غصہ آتا ہے، چاہے وہ سڈنی ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یو کے ہے. لیکن اس میں کردار پولیٹیشنز کا بھی ہے جو ون سائیڈڈ پالیسیز بنا رہے ہیں. اور ہاں، جو لوگ بیان دے رہے ہیں فار ایگزامپل کہ فلسطین کے حق میں، وہ کہہ رہے ہیں اب سرٹن بیانات بھی آپ نہیں دے سکتے، وہ بھی غیر قانونی ہوں گے. اس لیے یہ پریشرائز، مارجنلائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اور کچھ ایسی کمیونٹیز اچھا، ہیں. ڈو یو ایگری وتھ لارڈ قربان صاحب کی جو اسلامو فوبیا ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے زیادہ، اور پھر جو یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات اسلاموفوبیا کی بات کریں، وہ ڈائریکٹلی اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اینٹی مسلم نیریٹو چلایا جا رہا ہے. ابھی یہ جو اٹیک ہوا، اس کو اسلام کے ساتھ کیوں لنک کیا جا رہا ہے؟ ایک انفرادی بندہ تھا، چاہے وہ انڈین بیک گراؤنڈ کا ہے، جہاں کہیں کا بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر یو کے میں رائٹس ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے پہلے تاثر یہی دیا تھا یہ کوئی مسلمان ہے، لیکن وہ نکلا ایک بندہ کسی اور ملک کا، کسی اور مذہب کا تھا، جو مسجد پر بھی اٹیک کی ہے. پھر لوکل کمیونٹی ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے. جو بچیوں کا قتل ہوا تھا، آپ کو یاد ہے لیورپول. سو میرے خیال میں آف کورس اسلاموفوبیا بہت انکریز ہو رہا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کو ایک ایکٹیو رول پلے کرنی چاہیے کہ بچوں کو ای کم واقع دیں. اور اگین when you looking at اینٹی جوئش سینٹیمنٹس، وہ یہودی کمیونٹی نہیں، وہ اوبیسلی ایک نیریٹو پش کیا جا رہا ہے جی، ہر چیز پر ان کا ایک کنٹرول اس طرح ہے، تو پھر وہ اینٹی سیمیٹک فیلنگز آ رہی ہیں. قانونی طور پر غلط ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس میں بھی گورنمنٹ اس کو پروپیگنڈا کو، اس سوشل میڈیا کو لیول پلئنگ فیلڈ دینا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی، بچوں کو جابز نہیں ملیں گے، ایکول اپورچونٹی، تو وہی بچے پھر فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے. پوری دنیا کا یہ صحیح، نظام ہے، جب آپ کسی قوم کو پریس کریں گے، وہ پریشر کوکر کی طرح برسٹ ہوگا ایونچولی. ٹھیک ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، چونکہ ہم نے امیگریشن پہ بھی بات کرنی ہے اور پھر بہت ساری دوسرے معاملات پہ بھی بات کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اگر میں بات کر سکوں سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب سے. سوری سر، یو آر ہاف آف سلیپی، آئی نو اٹس ہاف پاسٹ 12 ان پاکستان. سر یہ بتائیے گا کہ 40 سال کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو جسٹس جہانگیری ہیں ان کی ڈگری جعلی ہے. یہ 40 سال تک یعنی کیا کوئی تحقیقات نہیں ہو سکی، یا ان کا کوئی جرم ایسا ہے، کوئی آرڈر انہوں نے نہیں مانا؟ یہ ذرا مجھے کافی سارا معلوم ہے، میں نے اس کو ڈی گن کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ بحیثیت لوئر آپ ہمیں بتائیں سر کہ یہ سارا ماجرا کیا، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سی عدالت ہے کہ ایک جج جو ہے وہاں پر پہلے ایڈیشنل جج تھا، وہ فیصلے دیتا رہا کئی سالوں سے، پھر پرماننٹ جج ہوا، پھر اس کے بعد ایک جج آیا، پھر اس کو چیف جسٹس بنایا گیا، اور پھر ایک ایڈیشنل جج اعظم جو ہے وہ بھی، اس نے بھی مل کر، اور پھر ساتھ میں دوسرے جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں چیف جسٹس، انہوں نے اپنے ہی کولیگ کو یعنی سروس سے فارغ کر دیا کہ آپ یعنی آپ کیس نہیں سن سکتے، آپ کی سروس، آپ کی ڈگری ڈالی ہے 40 سال کے بعد. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے اور کون سی عدالت ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز خان صاحب، یہ آج پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا آج ایک بہت ہی سیاہ ترین دن ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ہی دو ساتھی ججز نے، جن میں سے ایک چیف جسٹس تھے، انہوں نے 2 سماعتوں کے اندر ہی ان کو ان کی جو ہائی کورٹ میں ایلیگیشن تھی اس کو کالعدم کر دیا، ڈیو پروسیس کے بغیر اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر. انتہائی عجلت میں فیصلہ کیا، جو کوئی بھی، ہم جتنے بھی قانونی حلقے ہیں اور عوامی حلقے ہیں وہ اس سے بہت حیران ہیں کہ یہ کس طریقے سے اچانک فیصلہ کر دیا گیا. یہ طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ انہوں نے 1990 میں LLB کی، اس کے بعد انہوں نے لائسنس لیا وکالت کا، ان کو اس وقت بھی ان کی ڈگری چیک کی گئی. پھر اس کے بعد ان کو ہائی کورٹ کا لائسنس ملا، اس وقت بھی ان کی ڈگری چیک کی گئی. پھر اس کے بعد ان کو سپریم کورٹ کا لائسنس ملا، پھر بھی ڈگری چیک کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک لمبا عرصہ
پریکٹس کرتے رہے, بار کے عہدیدار بنے, پھر وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بنے پاکستان کے, فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتے رہے. پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیتے رہے. اس وقت بھی ان کی ڈگری چیک کی گئی. پھر اس کے بعد ان کو ہائی کورٹ کا جج ایلیویٹ کیا گیا. وہ پہلے 1 سال تک ایڈیشنل جج رہے. پھر اس کے بعد جب ان کو کنفرم کیا گیا 1 سال کے بعد, تو اس وقت بھی ان کی ڈگری جو ہے وہ سب کے سامنے تھی. پھر اس کے بعد وہ اتنا عرصے سے, پچھلے تقریباً 4-4.5 سال سے ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں. اور ان کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ وہ ایک بہت ہی انٹیگریٹی والے, بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ اور قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے جج تھے. اب ہوا کیا کہ اچانک ان کی ڈگری کے بارے میں اس طرح کے سوالات اٹھا دیے گئے, اور وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے پاس کچھ کیسز ایسے آئے جن پہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن انہوں نے دباؤ قبول نہیں کیا. پھر ان کے پاس اسلام آباد کے 3 حلقوں کے جو فارم 47 والے MNAs ہیں ان کے کیسز آئے, تو انہوں نے فارم 45 ان کو کہا کہ آپ فارم 45 لے کے آئیں, حلقے کھولنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد ان کو الیکشن ٹریبونل سے پہلے ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ اچانک ان کی ڈگری کا ایشو جو ہے وہ اس کو نکالا گیا. اب ڈگری کا جو ایشو ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈگری جعلی ہے. وہ ڈگری کے بارے میں ایک ٹیکنیکل ایشو اٹھایا گیا کہ جب انہوں نے LLB کا ایگزام پاس کیا, وہ کہتے ہیں کہ بالکل انہوں نے پاس کیا, ڈگری جعلی نہیں ہے. ڈگری میں کچھ ٹیکنیکل آبجیکشنز ہیں کہ جی وہ اس وقت ایگزام دے نہیں سکتے تھے, تو وہ اپیئر ہو گئے اور اپیئر ہو کے پاس ہو گئے. تو یہ تو یونیورسٹی کا قصور تھا کہ اس وقت اگر وہ ایلیجیبل نہیں تھے اپیئر ہونے کے تو ان کو اس وقت روکا جا سکتا تھا. لیکن اگر وہ اپیئر ہو گئے, ڈگری ایشو ہو گئی, وہ پاس بھی ہو گئے, تو پھر اس کے بعد اس ڈگری کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا, اور وہ بھی 40 سال کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ڈگری کا ایشو تھا, یہ سندھ ہائی کورٹ نے وہاں پہ ڈویژن بینچ تھا, انہوں نے ڈگری کے حوالے سے جو پروسیڈنگ کری یونیورسٹی نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا. اب اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت شروع ہوتی ہے, ایک پٹیشن, پھر اس کے بعد اس پہ سماعت ہوتی ہے. طارق جہانگیری صاحب کو اس کا جواب فائل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا, ان کو وکیل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ان کی مسلینیس اپلیکیشنز پینڈنگ تھی جن کے اوپر پہلے فیصلہ ہونا تھا. قانون یہ ہے, ایک مسلمہ قانون کا اصول ہے کہ جب کوئی مسلینیس اپلیکیشنز پینڈنگ ہو تو آپ فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے ان مسلینیس اپلیکیشنز کا فیصلہ کرنا ہے, بعد اس کا جو ہے فائنل کی طرف سکتے ہیں. یہ پروسیس جو سماعت کا بینچ کی کانسٹیٹیوشن کہ وہ چیف جسٹس جو ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس طرح مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے لایا گیا تھا, ان کا اپنی جو تقرری ہے وہ طارق جہانگیری صاحب نے اور دیگر ساتھی ججز نے چیلنج کی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ ان کی پوائنٹ انڈر کوسچن ہے. پھر اس کے بعد وہ طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ کے بارے میں جو دوسرا جج ہیں فیصلہ کرنے والے, وہ ایک عارضی جج ہیں جن کا ابھی کنفرمیشن ہونی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ سے فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے کہ وہ اگر کوئی فیصلہ اپنی آزادی سے کریں گے, میرٹ پہ کریں گے, تو کل ان کی جو کنفرمیشن ہے وہ نہیں ہوگی اور ان کو پھر اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ان کو رکھا گیا, حالانکہ مستقل ججز وہاں موجود تھے, وہ اس بینچ پہ شامل نہیں کیے گئے. پھر طارق جہانگیری صاحب نے ان کے اوپر عدم اعتماد کیا. اس کا پہلے فیصلہ کرتے کہ جی یہ اتنے ویلڈ گراؤنڈز ہیں ان کے خلاف, ان کی وہ سماعت نہیں کر سکتے. اور یہ قانون کا یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ اگر اس کے اوپر تعصب کا ایلیگیشن ہو اور وہ کسی دوسرے فریق کے ساتھ اس کی کوئی مخاصمت ہو یا وہ کسی لیٹیگیشن میں ہو, تو پھر وہ اس کے کسی مقدمے میں جج بن کے فیصلہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرح کی آج کیفیت ہم نے دیکھی. اچھا, تو اس میں کل جو خبر چلی تھی کل جو خبر چلی تھی وہ یہ کہ طارق جہانگیری صاحب نے یہ ایلیگیشن لگایا, بلکہ ایک پٹیشن دائر کی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک ان سے ملاقات کی ہے, اور ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ کچھ آنے والے دنوں میں کوئی ڈیٹ ڈال کر استعفیٰ لکھ کے دے دیں تاکہ
یعنی اگر آپ استعفیٰ دے دیں گے تو میرے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے آپ کے خلاف اقدام اٹھانے کے لیے، تو میں ان کو پریشر ڈالنے والے ہیں کہ آپ تو استعفیٰ دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اب اس کیس کو ذرا نپٹا دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر دیتے ہیں. تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، تو انہوں نے یہ کہا چونکہ آپ نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کہا کہ آپ مجھے میرا استعفیٰ لیں، آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں، کسی ایسے پٹیشنر سے، کسی ایسے مجرم سے یا کسی ایسے ایکیوز سے ملاقات نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کی امپارشلٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. تو یہ پبلک ہوگی، کل کی بڑی نیوز تھی. اور دوسری بات یہ سردار رزق صاحب کہ رجسٹرار صاحب کو کراچی سے منگوایا گیا اور عدالت میں آج پیش کر دیا گیا، حالانکہ اسی رجسٹرار کے خلاف کراچی ہائی کورٹ نے یا سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس کیس کو یہاں روکا جائے، اس کے حوالے سے جو فیصلہ جو کالعدم قرار دیا جائے، اور رجسٹرار جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہ دے. انہوں نے اجازت کے بغیر ہی وہ چلے گئے اور آج وہاں پر سرفراز ڈوگر کی عدالت میں پیش ہو گئے اور یہ فیصلہ اتنی جلدی ہو گیا. یہ سارا واقعہ ہوا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق کوئی تحریک انصاف سے تو نہیں تھا؟ یہ ان کی اپوائنٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں پہلے سے ہو رہی ہے، ہوئی ہے، چونکہ اس وقت کوئی بھی شیڈو، کوئی بھی بات جہاں تحریک انصاف تک جاتی ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے حوالے سے جاتی ہے تو وہ بندہ ہی فارغ کر دیا جاتا ہے، وہ قانون ہی چینج کر دیتا ہے. تو ایسی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا تعلق جب وہ بار پالیٹکس میں تھے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے، پھر اس کے بعد وہ پی ایم ایل این کے دور میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے. ان کا کسی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور دوسرا، جب جو شخص جج بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس کا کوئی علاقہ یا کوئی گروپ یا کوئی برادری یا کوئی فرقہ نہیں ہوتا. وہ صرف انصاف کی بنیاد پہ، قانون کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ جو چیف جسٹس کے خلاف ان کی جو اپلیکیشن تھی جس میں انہوں نے کہ جی یہ انہوں نے ایک ساتھی جج کی حیثیت سے مجھے بٹھا کے میرے ساتھ اس کیس کو ڈسکس کیا اور مجھے کہا کہ یہ میرے اوپر پریشر ہے، آپ ریزائن کر دو، آپ پوسٹ ڈیٹڈ ریزائن دے دو، تو میں جو ہے نا ورنہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے. جب آپ کسی پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا سر، پینڈنگ کیس کے پوائنٹ آ بارے گیا. میں آپ میری بات سب آپ نے ساری چیزوں کو تصدیق کرتے ہیں. مجھے سر میں کوئکلی بتا دیں سر کہ یہ سارے معاملات آئینی، قانونی کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ ویری کوئکلی پلیز. دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 209 ہے جس کے مطابق آپ کسی بھی جج کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ آرٹیکل 209 کے اندر درج ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. تو یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی زیر سماعت تھا، تو ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو یوزرو کر کے وہ خود ہی انڈرسٹوڈ، فیصلہ کرنا کر جائے. انڈرسٹوڈ. لیکن اوورال اس سے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ آئینی طریقہ کار یا آئینی جو عدالتیں ہیں آنے والے وقتوں میں کس طرح کے فیصلے دیں گی؟ کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کوئی چانسز ہیں یا ویسے ہی چلایا جائے گا جس طرح ابھی چلایا جا رہا ہے عدالتوں؟ دیکھیں، پاکستان میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ ایک محکوم ادارہ بن چکا ہے، وہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ رہ چکا ہے. اب اس کی وہ انڈیپینڈنس ختم ہو چکی ہے جو آئین نے گارنٹی کی ہوئی تھی، اور اس وقت پاکستان میں عدالتی نظام کو شدید دھچکا پہنچ چکا ہے. آپ یہ پروسیڈنگ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا گیا ہے. تو یہ حالات جو ہیں بہت دگرگوں ہیں اس وقت جوڈیشری کے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایسی ان نیچرل قسم کی امینڈمنٹس ہیں اور اس طرح عدلیہ کے اوپر جس طرح کی قدغنیں لگائی گئی ہیں یہ زیادہ عرصہ کنٹینیو نہیں رہ سکتی، نہ اس سے ملک چل سکتا ہے. چونکہ ملک نے چلنا ہے، ملک کے اداروں نے چلنا ہے، تو آئین کی بالادستی میں چلنا ہے، عدلیہ کی آزادی کے ساتھ چلنا ہے، قانون کی حکمرانی کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ زیادہ عرصہ نہیں چلیں گی. یہ اس کے خلاف وکلا بھی ایک موومنٹ جو ہے وہ آرگنائز کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے کراچی سے خیبر تک اس کے خلاف سراپا احتجاج بھی ہو رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا جو کردار ہے، اس طرح عدلیہ کو جس طریقے سے خراب کر دیا گیا ہے، یہ سسٹم آپ نہیں چلنے دیں گے اور عدلیہ کی ریوائول کرنی ہوگی. عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی
کو جو ہے وہ ریوائیو کرنا ہوگا, تبھی ملک آگے بڑھ سکتا. تھینک یو ویری مچ. میرے پاس بھی ڈگری ہے 1988-89 کی. اگر وہ ضرورت پڑے یا جج کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتائیے گا. چونکہ یہاں پڑی ہوئی ہے بیکار تو میں پریکٹس کر نہیں رہا ہوں. ڈگری میری بھی کراچی کی. اگر جہانگیری صاحب کو ضرورت پڑے تو وہ حاضر ہے میری ڈگری انہیں پیش کر دیں. برحال سلام ان کو کہ انہوں نے اپنے عہدے کی یعنی مس یوز نہیں کیا اور انصاف کے ساتھ کھڑے رہے. بہت شکریہ سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ صاحب آل دا وے فرام اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. رات تقریباً بہت بیت چکی ہے. اللہ حافظ. اچھا اظہر چوہان صاحب, یہ یو کے میں اگر اس طرح کا کیس ہوتا تو کیا ہوتا سر؟ کس طرح ججوں کی اپوائنٹمنٹس یہاں کیسے ہوتی ہے؟ یو کے میں میں پانی ججز کا کی گلاس بھی اپوائنٹمنٹ جو ساتھ ہے, میں لے لوں. اچھا جی, جی یو کے میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا ایک پراپر پروسیس ہے. اس میں پہلے تو ان کو پھر وہ سلیکشن کا پروسیس ہے, ایگزامینیشن پروسیس ہے, اس کے بعد ریگولر ٹریننگ ہوتی ہے ججز کی بھی. اور جج جو اپوائنٹ ہوتا ہے وہ اس کو ریموو کرنے کے لیے یا تو جج کوئی اپنے منصب کا غلط استعمال کرے تب جا کر ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک باقاعدہ پروسیس ہے پورا. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ پینل جو ہوتے ہیں ہائی کورٹ, کورٹ آف اپیل کے, ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی سنا تھا لیکن ابھی پریکٹیکلی دیکھا ہے. یہاں ایک کیس ہو رہی تھی, جو لوگ پیلسٹائن ایکشن کی کیسز چل رہے تھے, انہوں نے اس جج کو ہٹا کر 3 ججز کا پینل گورنمنٹ نے بٹھا دیا. حالانکہ ایک حیران کن بات تھی کہ موجودہ جج پہلے جو ٹرائل پر اپوائنٹ تھا اس کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا, وہ تیاری تھا ٹرائل سننے کے لیے, اس کو ہٹا کر وہ جج بٹھائے گئے جو اوریڈی جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ پرو گورنمنٹ ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے جج کو سیک کرنا, وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے, کیونکہ لارڈ چانسلرز ڈپارٹمنٹ ہے پورا, وہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی طرح کہ گورنمنٹ کسی کو پسند کرے نہ کرے. اور ججز جو ہوتے ہیں جیسے ہی وہ جوڈیشل آفس لیتے ہیں وہ کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہتے, اور ان کو انصاف کا تقاضا مد نظر رکھ کر, آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری ایسی کیس ہیں اگر ججز کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے تو ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, جی میری فیملی یا میرا کوئی کہیں ان سے تعلق آئے آئدر پارٹی سے, تو اس کو ڈکلیئر ہمیشہ وہ کرتے ہیں کہ ہم آن دا ٹیبل رکھ رہے ہیں کہ کل کوئی اعتراض نہ آئے ہمارے فیصلے کے بارے میں. لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے, اور ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, ان ممالک میں دیکھیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی بہت ساری, یہاں بھی سیکیورٹی ایجنسی جو ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی, وہ سیکیورٹی کلیئرنس دیتی ہیں تبھی جا کر کوئی بندہ جج بنتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ججز کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے. ایون جو لائرز پریکٹس کرتے ہیں ان کو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز مانیٹر یہاں پر بھی کرتی ہیں, تو تبھی جا کر ایک معاملہ آگے بڑھتا ہے. ان کی باقاعدہ وہ فائل رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے. اور ان کی اپوائنٹمنٹ اوپن میرٹ پر ہوتی ہے, یعنی کہ بالکل جو 100% وکیل میرٹ ہوتے ہیں پر, اپلائی اور کرتے ایگزام کافی ٹف ہوتے ہیں, ایگزام کو آسان نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے وہ سارے ججز کے نام تو پبلک میں ہیں, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیشے میں سب سے ٹاپ پر ہوتے ہیں. کم از کم منیمم 10 سال کی پریکٹس ان کو ہائی کورٹ کی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا سسٹم یو کے کا ہے اس کو ڈفرنٹ دین پاکستان؟ یہاں پر اکبرہ پروری, سفارش, میرٹ کا نہیں, استحصال, اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی, اور نو, اس کا بھی ایک یہاں پروسیجر پر ہے. یہ بالکل اٹس اے ویری روبسٹ پروسیس, ویری ڈیٹیل. جو تقرری ہے, جو پروسیس ہے, اسے گزرنا کافی آسان نہیں ہے. کبھی کبھی 2 بندے کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ریٹن ایگزام ہوتے ہیں, انٹرویو پروسیس ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہی جا کر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے پہلے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں, میجورٹی آف دم ہیو ٹو کوئنز کاؤنسل یا کنگز کاؤنسل, جس کو ہم کیسی کہتے ہیں آج کل, لیکن پہلے کیوسی ہوتے تھے. لوگ ہیں جو اس لیول پر پہنچتے, ان کا پہلے پبلش لیا ان بحثز میں, ڈیبیٹس میں, کورٹس کے اندر, جہاں وہ کامیاب ہوئے. ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھتا ہے, کیونکہ جج وہی بندہ بن سکتا ہے جس کا فیصلہ دور اندیش اس کو ہونا چاہیے. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے فیصلے کا اثر کیسے ہوگا. کچھ تو انفرادی کیس ہوتی ہیں, کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لینڈ مارکس ہوتے ہیں بذات خود, کیونکہ یو کے میں انریٹن کانسٹیٹیوشن میں کیس. آپ سے امیگریشن پہ بات کروں گا, لیکن چلتے ہیں دبئی, چونکہ رانا صاحب کو آلموسٹ 45 منٹس ہو گئے انتظار کرتے ہوئے. کہ سارے لوگ پاکستان کے اپنے سب کچھ بند کر کے, پاکستان ہو, یو کے ہو, دیگر ممالک ہوں,
وہ دبئی ریئل اسٹیٹ میں اور دیگر بزنس کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی انوائٹ کیا. یہاں پہ واقعی 11:15 ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ پاکستان سے ادھر آنا دبئی میں مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ بزنس میں ادھر. اور میری جو فائنڈنگز ہیں وہ بیسکلی لو اینڈ آرڈر. یہاں پہ لو اینڈ آرڈر بڑا اسٹرانگ ہے. یہاں پہ پیس آف مائنڈ لائف سٹائل ہے. یہاں پہ بیسکلی آپ کے پاس آپ کی جو سیفٹی انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی وہ رہے، جس ملک میں بھی رہے، اس کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ سیف ہو، اس کے بچے جو ہے وہ سیف اسکولوں میں جائیں، اس کے بچوں کو، یعنی کہ ایک بیسکلی ٹوٹلی فیئرلیس لائف سٹائل ہے ادھر. پاکستان میں جائیں یا آپ لنڈن کی بات کر لیں، لنڈن میں جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اسکولنگ اگر ایجوکیشن لے جائیں یو کے میں، تو وہاں پہ بچے آپ کے اسکول فیل نہیں کرتے. وہاں پہ بلنگ بہت زیادہ ہے، نائف کرائم بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ جو ینگ فیملیز ادھر آ رہی ہیں، تو دبئی ان کو اٹریکٹ اس لیے کر رہا ہے کہ دبئی میں ایجوکیشن سسٹم جو اگر دیکھ لیں تو دنیا کی جتنی بھی بڑی یونیورسٹی ہیں ان کے کیمپس ادھر بن گئے ہیں. ہیلتھ سسٹم اگر ان کا دیکھ لے تو ان کی ہیلتھ اگر آپ کمپیئر کریں NHS کے ساتھ تو کوئی کیو سسٹم نہیں ہے. آپ اگر اف یو فول ان تو آپ کو آپ کی جو بیماری ہے اس کا حل ادھر ہی نکال کے دین دے کم ٹو دا کنکلوژن اینڈ کنکلوڈ یور بیسکلی. تو اپرچونیٹیز اس حوالے سے کہ آپ کی جو پوری ویلتھ ہے ادھر وہ بھی آپ کی سیفٹی نیٹ میں آ جاتی ہے. پاکستان میں وہی بار بار بات آ جاتی ہے کہ لو اینڈ آرڈر کے اوپر ہم جو ہے نا اسٹرگل کر رہے ہیں بہت زیادہ. تو پیپل ڈونٹ فیل سیف دیر. تو جی یہ میں ذرا میں ذرا میں ذرا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ رانا شکیل صاحب کا تعلق بیسیکلی برطانیہ کے شہر نوٹنگہم سے ہے، اور یہ برٹش نیشنل ہیں. 2002 میں یہ دبئی گئے اور وہاں پر انہوں نے پراپرٹی کا بزنس شروع کیا. آسرا پراپرٹیز کے نام سے دبئی اسٹیڈیم کے بالکل قریب ان کا کافی سارے لوگ امپلائی کرتے ہیں اور بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، اور یہاں بھی UK میں بھی رہتے ہیں، لیکن وہاں پر زیادہ تر اپنا آفس مینیج کرتے ہیں اور چلاتے ہیں. تو ان کو میں نے خاص اس لیے دعوت دی ہے کہ چونکہ ایک تو رانا صاحب یہ بتا دیں کہ جو بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں قانون بڑے سخت ہیں، انصاف نہیں ملتا ہے، بہت سارے کوشچن ہیں کس طرح سیٹل وہاں پر ہوں گے. بڑی کنزرویٹو سی سوسائٹی ہے، وہ اوپننیس نہیں ہے جس طرح یہاں پر ہمیں آزادی ہے، شخصی آزادی ہے، کورٹ ہے، کورٹس کے اندر انصاف نہیں ملتا، آزادی بولنے کی نہیں ہے، آزادی رائے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ ان کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں شراز بھائی، یہاں پہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کورٹس میں یا جو بھی کوئی ڈسپیوٹس وغیرہ ہوئے ہیں بہت لاجیکل ہیں. اس کے اوپر آپ کے پاس ایک پورا ادارہ جو ہے وہ آپ کو پوری اچھی طرح سے دیکھتا ہے. اس میں ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا اسٹریٹ فارورڈ سسٹم ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھو پچھلے 25 سال میں جو دبئی نے کا جو انفراسٹرکچر جو کریٹ ہوا پچھلے، اٹس دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دی انٹائر ورلڈ، اٹس دا موسٹ فیوچرسٹک سٹی ان دی انٹائر ورلڈ. اگر آپ دیکھیں کہ ینگ پروفیشنل جتنے بھی کوالیفائڈ ہیں UK میں ہو، پاکستان میں ہو، کینیڈا میں، امریکہ میں، دنیا سے جہاں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، یہاں پہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ینگ لیبرز بھی یہاں پہ آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایجڈ فیملیز جو ہیں جو اپنی فیملیز کو ریز کر رہے ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں، دبئی میں ریز کرنا چاہتے ہیں، کہ چونکہ ڈسپائٹ کہ انہوں نے بے شمار شاید یورپ میں بھی تو کچھ رہے ہیں. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو پاکستان سے موو ہوئے ہیں، جو UK میں پڑھے ہیں، UK میں ایجوکیشن دی ہے، UK میں انہوں نے فیملیز، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ ریز ہو رہی ہیں، اور پھر وہ وہاں سے پیک اپ کر کے ادھر آ گئے ہیں. اگر وہ کوالیفائڈ ہے، اگر وہ سرٹیفائڈ ہے، تو ان کو یہاں پہ انفراسٹرکچر بہت اچھا مل رہا ہے. یہاں پہ ان کو ایک نیوٹرل پلے گراؤنڈ مل رہی ہے جس کے اوپر وہ بڑی اچھی طرح اور سکون سے کھیل سکتے ہیں. یہاں پہ ریفرنس والا نہیں ہے، یہ میرٹ کے اوپر چل رہا ہے. پھر آپ ینگ بچے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، بھلے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان میں تو ہے ایجوکیشن اچھی ہے اگر آپ پرائیویٹلی افورڈ کر سکتے ہیں، مگر وہاں پہ بھی
جو آپ کو ایک لیول گراؤنڈ نہیں ہے، سب کے لیے ایکول رولز نہیں ہیں. اف یو آر رچ دا رولز آر فار یو. اگر آپ کی یعنی کہ پہنچ زیادہ اوپر ہے، لو اینڈ آرڈر از فار یو. پاکستان میں لو اینڈ آرڈر از ناٹ فیئر فار ایوری باڈی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یو کے میں یہ بات آپ ہو گئی. لیکن اچھا رانا صاحب یہ تو ہوگی بات، مجھے صرف یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں جو فارن ہماری اوورسیز کی منسٹری ہے، اس نے ابھی فگر کچھ کیے ہیں، اعلان کیے ہیں کہ اتنے لوگ دبئی سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں، اتنے قطر سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں، اتنے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیے گئے ہیں، بیکاز دے آر بیگنگ ان دیز کنٹریز. تو ہمیں جو دبئی میں یا مڈل ایسٹ میں پاکستان کی گورنمنٹ اس طرح پورٹریٹ کر رہی ہے، خدا نہ خواستہ جتنے بھی لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ بیگنگ کر کے بیگنگ میں ہو رہے ہیں. یہ بات کیا ٹرو ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنا، یعنی آپ جیسے لوگ وہاں پہ جو بزنس کر رہے ہیں پاکستانی اوریجن ہے، اور جب ایسی طرح کی خبر سنتے ہیں تو آپ کی فیملیز وغیرہ تو یہی سمجھتے ہوں گے، یا وہ لوگ ناٹ پرٹیکولرلی یو، لیکن جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، فلورش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کتنی امبیرسنگ سچویشن؟ جی، یہ دس از این الارمنگ سچویشن. یہ واقعی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ یہ ہمارے پاکستان سے جو آتے ہیں، یہ پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے. پاکستان کے ہم سب اس میں یعنی کہ انوالو ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ویزے بند کر دیتے ہیں، اور پاکستان کے جو ینگ لڑکے ہیں، جو اسمارٹ لڑکے ہیں، جو سرٹیفائڈ ہیں، جو کوالیفائڈ ہیں، ان کی اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ مس ہو رہی ہیں. چونکہ بہت سارے جو ادھر آ رہا ہے، انفارچونیٹلی دے مس یعنی کہ اس کا غلط استعمال ہو. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے ادھر اچھا آپ کی، انفارچونیٹلی جی مدینہ میں جی، میں نے دیکھا، میں نے سعودی عرب میں اور دبئی میں کن جگہوں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا کہ انفارچونیٹلی بیگنگ وغیرہ ہو رہی ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اتنے بڑے نمبر نہیں ہو سکتے ہیں کہ اتنے لوگ بیگنگ کر رہے تھے اس لیے ڈپورٹ ہو رہے ہیں. obviously there are some other reasons as well. تو اس کو گورنمنٹ پاکستان نے پبلک کر کے آنے والے لوگوں کو کے لیے بھی ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. اچھا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، آپ کی لائن تھوڑی سی خراب ہے. اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ آنے والے دنوں میں ایک تو دو کوشچن رہ گئے ہیں میرے. ایک تو امیگریشن کے جو شبانہ محمود نے جو انٹروڈیوس کرایا تھا بل، اس پر کیا اس کی یعنی فالو اپ اس کا کیا ہے سو فار، جب ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی. اور دوسرا میرا کوشچن ہے، یور پارٹی بھی لانچ ہوئی ہے، تو پہلے اگر آپ امیگریشن کے حوالے سے بات کر دیں تاکہ ٹائم نہ رن آؤٹ ہو جائے. جی شراز خان صاحب، اصل میں جو گورنمنٹ ہے، ہوم سیکرٹری ہے، اسی پہلو میں جو ہم پہلے سے بات کریں اس میں فورن آفس کی پالیسی بھی انوالوڈ ہے. جو ہمارے فورن ایک آفس کے ان لوگ ہے کہ کیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی جو امیگریشن آ رہی ہے اس کو مینیج. تک ہوم سیکرٹری کی بات ہے، اس نے امیگریشن کا قانون بنانا ہوتا ہے. اس نے وائٹ پیپر آلریڈی انٹینشن تو پبلش کرا دی ہے. اب ڈیبیٹ آئے گی. ابھی اس کو جب تک قانون نہیں پاس ہوتا، رویل اسینٹ نہیں ملتا، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیبیٹس کے دوران کہاں تک بات جائے گی. ایٹ دا مومنٹ لٹرلی انہوں نے یہ تھوڑا عرصہ پہلے اعلان کیا تھا یہ تبدیلیاں ساری ہم لائیں گے. اب وہ کمیٹی سٹیج پر ڈیبیٹس ہوں گی، وائٹ پیپر آئے گا، گرین پیپر آئے گا، اس کے بعد پھر جا کر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا. تمام ڈیبیٹس کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں یہ جائے گی ڈیبیٹ، پھر واپس ہاؤس آف کامنز میں آئے گی، پھر اپروول ہوگی. لیکن اس میں انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ جو لوگوں کا دورانیہ ہے سیٹلمنٹ لینے میں وہ بڑھے گا 5 سے 10 سال، 10 سے 15، 15 سے 20 سال تک کچھ لوگوں کے لیے. اور نئے جو اسٹوڈنٹ ہمارے آنا چاہتے ہیں یا ورک پرمٹ وغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ، ٹیئر 2 پوسٹ اسٹڈی ورکر وغیرہ، یہ چیزیں متاثر بہت زیادہ ہو رہی ہیں. انہوں نے آلریڈی کہا پاکستان سے میجورٹی جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ پڑھائی نہیں کر رہے، وہ یہاں آ کر اسائلم ڈال رہے ہیں، اور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. لہٰذا ان کی کافی چیکنگ کی جائے گی کہ ریکروٹمنٹ پروسیس ایجنٹس کرتے ہیں وہاں سے یونیورسٹیز کے لیے، اور وہ ایجنٹس کچھ کاغذات، کچھ چیزیں ایسی غلط بتاتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کا بھی نقصان ہو رہا ہے، یونیورسٹیز کا بھی نقصان. اور اگین جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ غلطی کر رہا ہے سب لوگ پھر اس کی سزا بھگت رہے ہیں. یہاں یو کے میں بھی آپ نے دیکھا سیچوریٹ ہو چکا ہے سسٹم، اور چھوٹی چھوٹی دکانوں پر وہ 20 گھنٹے سے زیادہ جب کر رہے ہیں، کمپنی والوں کو بھی فائن ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کے بھی ویزے کینسل ہو رہے ہیں. اس چیز میں بہتر ہوگا کہ جو نامور یونیورسٹیز ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ کا انٹرویو کریں، ان کے دستاویزات، کاغذات ڈبل ٹرپل چیک کریں کہ بینک میں پیسے ہیں
صحیح ہے، یہ کورس فالو کر سکتے نہیں. ظاہر ہے اگر وہ بچہ یہاں آ کر ماسٹرز اچھی طرح سے کرے گا، اچھے کورس میں کرے گا، وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ان کو آگے اچھی پروفیشنل جاب مل جائے گی. لیکن جو لوگ یہاں سوچ رہے ہیں ہم جا کے پرائیویٹ کسی کیمپس میں ڈگری کریں گے، بعد میں ان کو نہ جاب مل رہی ہے، وہ اپ ٹو 30-40,000 پاؤنڈ لگا رہے ہیں ایک سال کا، اور یہ رقم جو ہے اس کا ریٹرن ہونا بڑا ناممکن ہے انلیس آپ پروفیشن جاب کریں. پھر جو بلیک مارکیٹ تھی یو کے میں، جو کیش اکانومی ہے، وہ تو آپ کو پتا آہستہ آہستہ ٹوٹل ختم ہو رہی ہے. تو امیگریشن قانون سخت کیے جا رہے ہیں، اسائلم کو بلیم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگ ہمارے آبا و اجداد یہاں آئے یا ہماری جو جنریشن ہے وہ ہارڈ ورک نہیں کی. ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اس ملک کے لیے. ہم لیول پلئنگ فیلڈ میں سب سے زیادہ بڑے کنٹریبیوٹر ہیں اس ملک کی، این ایچ ایس میں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، کاؤنسلز، گورنمنٹ، ہر لحاظ سے. پاکستانیز نے، انڈینز، بنگالی جو ایتھنی مائنڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آئے، ہمارا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو بلڈ کرنے میں. وی فیل پارٹ آف دس سوسائٹی. لیکن سوال وہی آتا ہے کہ اسلاموفوبیا ہے، دوسری دیگر چیزیں، ایکول لیول پلئنگ فیلڈ نہیں آ رہا، اور امیگریشن کو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے جس کے ایک بوگی مین کریٹ کرنے کے لیے، اور وہ بھی ایک بڑی بیڈ انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے. جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں، اور ایکسپلوٹیشن کے ساتھ یہ ہوگا کہ دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر ہمارے لوگ یہاں پر ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ سرٹن ایریاز میں رہ رہے ہیں تو وہ آبادی نظر زیادہ آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے لوگوں کی اتنی آبادی نہیں ہے. سو اگر رائٹ ونگ ایکسٹریمزم زیادہ پاور میں آگے پاپولرٹی ہوگی تو اس کا ناک آن افیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارے لوگوں کے لیے یہاں جینا مشکل ہو جائے گا. لوگ خود پھر ملک چھوڑ صحیح. کر دبئی وغیرہ کی طرف رخ کریں گے. جو رانا صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پہلے ہی سے چلے گئے. جی جی میرے آپ نے این ایچ ایس کی بات کی تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ این ایچ ایس کے جونیئرز ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں، اور یہ آج دوسرا دن ہے. میں نے ڈاکٹر رضوان بٹ صاحب کا، جو لوٹننٹ ڈانسٹیبل ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ان کا انٹرویو بھی کیا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے میں اب وہ آن ایئر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میں نے ان سے گفتگو کی، جو معلومات حاصل کی، وہ یہ کہ یہ جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں، یعنی اور یہ پے رائز کے لیے ہے اور دوسرے کچھ ان کے مطالبات ہیں، اور یہ سیریز آف ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، اس میں سے یہ 5 دن ہے. لیکن جو پیشنٹس کو دیکھنے کے جو معاملات ہیں، کمپلیٹلی این ایچ ایس کے سارے ڈاکٹر، کنسلٹنٹ، جی پی وغیرہ جو ہے وہ سارے ہڑتال پر نہیں ہیں، صرف جونیئر. لیکن آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ڈیلیز ہوں گی میں، اگر آپ کو ایمرجنسی پڑتی ہے، جو اننیسیسرلی یا جو ارجنٹ میٹرز نہیں ہیں یا اپوائنٹمنٹس، وہ بھی پوسٹ پون کی جا رہی ہیں، اس کو ری شیڈول کیا جا رہا ہے. یہ ساری معلومات میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. دوسری ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بیلجیم میں یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ تجویز زیر غور آئی کہ یوکرین کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جو رشیا کے فروزن اس میں سے پیسے دیے جائیں. اور چونکہ یوکرین کو پیسے چاہیے تو یورپین یونین نے یہ فیصلہ کر رہے تھے آج کہ وہ ایسڈ فروزن جو ہے رشیا کے، وہ یوکرین کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے معاملات کو چلا سکے. اچھا اظہر چوہان صاحب، ہمارا یور پارٹی کا جو سیگمنٹ تھا وہ آج نہیں ہو سکتا چونکہ ہم انٹینسیو طریقے سے کریں گے. رانا صاحب، آپ نے آپ کی اسلاموفوبیا ریگولیشن ہے، جاب ان امپلائمنٹ بریگزٹ کے بعد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر یو کے سے لوگ وہاں پر جانا چاہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جی یہ کہ یہ ساری جو ایشوز آپ کو پاکستان سے نکل رہے ہیں، یہ سارے ایشو جو یو کے اور یورپ سے نکل رہے ہیں، کہ دبئی جو ہے وہ 2040 تک اس نے اپنا انفراسٹرکچر جو نا آلریڈی طے کر چکا ہے. بتا دیا کہ ابھی 4 ملین ہے، وہ 8 ملین تک چلی جائے گی. یہی جو ریزن ہے کہ جو ینگ جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں، چونکہ دے فیل دے انڈر پیڈ اینڈ اوور ورکڈ. یہ میرے گھر کی بھی کہانی ہے ایک، دیٹس اندر ٹاپک. مگر اسی لیے وہ جو ہی وہ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا رخ دبئی کی طرف آ جاتا ہے. وہاں پہ ان کو
کا جو اتنی انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، جیسے چوہان صاحب نے بتایا کہ وہ دے کے ایک فیملی ایک اپنے بچے کو پڑھا رہی ہے یو کے میں، تو اس کا ڈیویڈنڈ اس کو نہیں مل رہا، اس کے بعد مل رہی ہے نہ سیکیورٹی مل رہی ہے نہ جاب مل رہی ہے، اس کو مل رہا ہے جو کہ دبئی اس کو پوری کے پورا بھرپور طریقے سے اس کو فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں کہ پیپل آر یوزنگ دبئی، اینڈ دبئی ایک سمجھ ایک میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کر رہا ہے پروفیشنل فیملیز کو، لیبررز کو، چونکہ یہ there's a room for everybody here، اور یہ ایک واقعی نیوٹرل پلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ جو بندہ آ جائے اینڈ اگر اس کے پاس تھوڑا سا بھی یعنی کہ ابیلٹی ہے، he can really make this place and grow from here to a much higher level تھینک یو. than anywhere in UK or پاکستان۔ رانا شکیل صاحب نے دبئی سے، بیرسٹر اظہر چوہان صاحب بہت بزی شیڈول ہے، امیگریشن کے لائر ہیں، ماشاءاللہ بہت عرصے سے وکالت کر رہے ہیں۔ لارڈ قربان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، پھر اس کے علاوہ کچھ دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا تھا، لیکن ہمارے ٹائم جو ہے وہ کس طرح گزرا 1 گھنٹہ پتہ ہے، بس اتنا ہی، اپنا خیال